انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ انسان، وہ مرد یا عورت جس نے اس قرآن سے وفا کی ہوتی ہے، قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، قرآن سے محبت کی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن اس انسان کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کفن میں لپٹ جاتا ہے۔ اب اس کو عزیز و اقارب کفن میں لپٹا کر، دفنا کر اور قبر کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی واپس آ گئے، عزیز و اقارب بھی واپس آ گئے۔ اب وہ انسان قبر میں اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ انسان قبر میں اکیلا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی غم گسار نہیں۔ اس اکیلے تنہائی کے گھر میں، قبر کے اس سناٹے کے اندر کرامن کاتبین بھی آ رہے ہیں، پوچھنے والے بھی آ رہے ہیں، کہ سوال جواب کرنے والے بھی، لیکن فرمایا اسی اسنا میں اس کے سینے سے قرآن پاک اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور اس انسان کو تسلی دیتا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، اے مرد یا عورت، تم پریشان مت ہونا، مجھے پہچانو، میں ہوں اللہ کا قرآن، مجھے پہچانو اے انسان، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کو پڑھانے کے لیے تم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے میں داخل کروایا تھا۔ اے فلاں انسان، تم پریشان مت ہونا، میں قرآن ہوں، تم نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کی تھی، آج اس قبر کی تنہائی میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، میں قرآن ہوں، تم دنیا میں مجھ پر عمل کیا کرتے تھے، آج میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم نے دنیا میں میری لاج رکھی، آج میں تمہاری لاج رکھوں گا، تم نے دنیا میں میرا دفاع کیا، آج میں تمہارا دفاع کروں گا، تم دنیا میں میرے محافظ تھے، آج میں تمہارا محافظ ہوں۔ یہ قرآن اس میت کو تسلیاں دے گا۔ جب منکر نکیر آئیں گے، حساب کتاب کرنے والے آئیں گے اپنے روب و جلال کے ساتھ، تو یہ اللہ کا قرآن انہیں کہے گا خبردار، تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے جو سوال کرنا ہے تم آرام سے کرو، یہ قرآن والا ہے، یہ مرد و عورت، یہ فلاں انسان وہ ہے جو دنیا میں میرا محافظ تھا، آج تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ قرآن اس کو تسلیاں دے گا، اور وہ جو سوال جواب کریں گے یہ اس کی مدد کرتا رہے گا، وہ سوال کرنے والے فرشتے چلے جائیں گے، پھر یہ قرآن اللہ کے حضور پہنچے گا اور جا کر سفارش کرے گا، یا اللہ وہ فلاں مرد، وہ فلاں عورت، وہ فلاں انسان یا اللہ دنیا کی زندگی مکمل کر کے آ چکا، یا اللہ میں قرآن ہوں، میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، اس نے دنیا میں میری قدر کو جانا، میرے مقام کو جانا، یا اللہ مجھ قرآن سے وہ محبت کیا کرتا تھا، وہ محبت کیا کرتی تھی، یا اللہ میری سفارش ہے، اس کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے شرف کی بات ہے، درود پاک پڑھو۔ تو میں نے عرض کیا میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر بھی یہی اللہ کا قرآن ہمارے کام آتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ کا قرآن ہی کام آئے گا، اور پھر آخرت میں بھی یہی اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ میدان محشر میں جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور تپ رہی ہوگی، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ مجھے کامیابی مل جائے۔ وہ دن ہے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے
اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان نے حساب دینا ہے، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اس وقت میں اس پریشان گھڑی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک حسین نوجوان کی شکل عطا فرمائیں گے، اور قرآن پاک ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں کھڑا ہوگا اور ایک بلند ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو کر ساری دنیا پر نظر دوڑائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے پھر یہ اللہ کا قرآن دنیا کے لوگوں کو پہچانے گا، نام لے کر یہ قرآن کہے گا فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں مرد تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں خاتون تم کھڑی ہو جاؤ، فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ کئی سارے لوگوں کو یہ قرآن کھڑا کرے گا اور اللہ کے حضور جا کر عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں الگ کر کے لے کر آیا، جو دنیا میں میری تلاوت کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، یہ دنیا کی زندگی میں مجھ قرآن سے نسبت رکھا کرتے تھے، یا اللہ دنیا میں یہ میرے محافظ تھے، میرے پاسبان تھے، مجھ سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ان کو الگ کر دو۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک دوبارہ آئے گا، پھر مجمع پر نظر دوڑائے گا، پھر مجمع والوں کو دیکھے گا، پھر یہ قرآن پہچانے گا، ایک ایک کو پہچانے گا۔ فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نام لے گا، نام، فلاں علاقے کے رہنے والے تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے کرنے والوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں، بڑی عمر کے مرد بھی ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن کھڑا کر کے الگ کرے گا، اور پھر اللہ کے حضور جا کر عرض کرے گا یا اللہ اب میں جن لوگوں کو لے کر آیا ہوں، جن مرد و عورت کو لے کر آیا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں یا اللہ جو دنیا کے فتنوں کے دور میں بھی مجھ پر عمل کیا کرتے تھے، یا اللہ میری قرآن کی لاج رکھا کرتے تھے، یا اللہ انہوں نے اپنے گھروں میں میری تلاوت کو کبھی بند نہ کیا، یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، یا اللہ انہوں نے دنیا میں میرے مدرسوں کو آباد کیا، یا اللہ ان لوگوں نے مدرسوں کی درسگاہوں کو آباد کیا، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، یا اللہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے مدرسوں میں داخل کروایا، یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، ان کو بھی الگ کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس انداز میں بھی جس انسان نے اس قرآن پاک کے ساتھ وفا کی، اس قرآن سے تعلق بنائے رکھا، اس قرآن کے لیے اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنی جان لگائی، قرآن کا دفاع کیا تھا، مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا کے ساتھ تعاون کرتا رہا، جس انداز میں جس نے قرآن سے نسبت جوڑے رکھی، قرآن سے تعلق بنائے رکھا، قرآن سے وفا کرتا رہا، قرآن سے محبت کرتا رہا، وہ مرد ہے یا عورت، فرمایا کہ ان تمام انسانوں کو اللہ کا قرآن منتخب کرے گا، پہچانے گا، ایک ایک کا نام لے لے کر کھڑا کر کے بہت سے قرآن والوں کو یہ قرآن کھڑا کرے گا، الگ لے جا کر اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ میں لے کر آ گیا، یہ دنیا میں قرآن والے لوگ تھے، یا اللہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ تھے، نفسا نفسی کا دور تھا، فتنوں کا دور تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھ قرآن سے وفا کو نہیں چھوڑا تھا، یا اللہ فتنوں کی یلغار تھی لیکن یہ میرے قرآن کا دفاع کیا کرتے تھے، اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میں ان کی بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، میں تمہاری سفارش کو آج قبول کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوگا جتنے لوگوں کو، جتنے مردوں کو، جتنی عورتوں کو میرے قرآن نے کھڑا کیا ہے، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔